اور کفر کی محنت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے غافل کیا جائے اور دین سے دور کیا جائے اور لغویات کے اندر اور فضولیات کے اندر لگا دیا جائے۔ اور کافروں نے بہت زیادہ اس پر محنت کی کہ جب بھی آدمی فارغ ہو تو وہ اپنے وقت کو بجائے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارنے کے، وہ اپنے اوقات کو فضولیات میں خرچ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری طرف متوجہ رہیں اور ہر وقت مجھے یاد کرتے رہیں۔ اور جب آدمی اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ذرا جھنجھوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا پتہ بتلاتے ہیں اور اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم بڑی قدرت والے ہیں۔ تم سے پہلی قومیں آئیں تو کسی کو ہم نے ہواؤں کے ذریعے سے اڑا کر آپس میں ٹکرا کر ہلاک کر دیا، اور کسی کو ہم نے سیلاب اور پانی کے اندر ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایسا سیلاب آیا کہ صرف جو کشتی کے اندر تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ وہی بچے، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پر پتھر برسائے اور کسی کی بستی ہی الٹا کر رکھ دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بتلاتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ سے غفلت اور اللہ تعالیٰ سے دوری بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ہم اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو چکے ہیں، ہمیں پلٹ کر آنے کی طرف توجہ ہی نہیں ہے کہ ہم پلٹ کر آئیں اور اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرنے والے بن جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی پھر زلزلے بھیجتے ہیں اور کبھی سیلاب بھیجتے ہیں، اور مختلف طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جھنجھوڑتے ہیں، آزماتے ہیں، اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ اے میرے بندو، جس طرح تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ ایسی زمین کہ جہاں پر تم رہ رہے تھے، تم زندگی کے روز و شب گزار رہے تھے، جہاں تم کھیتی باڑی کر رہے تھے، جہاں تم گھر بنا رہے تھے اور مزے کی زندگی گزار رہے تھے، ہم نے تھوڑا سا پانی کیا چھوڑا، وہاں پر ایک پاؤں رکھنے کی بھی تمہارے اندر صلاحیت اور قدرت نہیں رہی۔ تو ہم تو یہ ساری زمین کا نظام لپیٹنے والے ہیں، ہم تو یہ زمین، آسمان، یہ پہاڑ، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ سارا نظام ختم کر کے ہم تو قیامت برپا کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جھنجھوڑتے ہیں کہ اے میرے بندوں میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف ہم متوجہ ہوا کریں، بجائے اس کے کہ سائنس اور جو کافر ہے وہ ہمیں یہ بتلا دیتا ہے کہ جی اس کا سبب یہ بن گیا، اس کا سبب یہ بن گیا، زلزلے کا سبب یہ ہے، سیلاب کا سبب یہ ہے، فلاں چیز کا سبب یہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ سارے اسباب ظاہری طور پر بظاہر بنتے ہیں، لیکن وہ اسباب بھی کون بناتا ہے؟ وہ اسباب بنانے والی ذات بھی تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ سبب بنا اس لیے سیلاب آ گیا، یہ سبب بنا اس لیے زلزلہ آ گیا، یہ سبب بنا اس لیے تیز آندھی، تیز بارشیں شروع ہو گئیں، تو اسباب بنانے والی ذات بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کو جھنجھوڑتے ہیں، اپنے قریب کرتے ہیں۔ تو جو کافر ہیں ان کے لیے تو یہ دنیا جنت ہے، وہ تو یہ اس دنیا کے اندر یہی سمجھ رہے ہیں کہ بس یہی سب کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کو مہلت دے رکھی ہے کہ ٹھیک ہے تم پھر دنیا کے ہی مزے اڑا لو۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ فرمایا کہ کافرو ٹھیک ہے تم دنیا کے اندر مزے اڑا لو، تمہیں ہم نے مہلت دے دی ہے، ہم نے تمہیں کھلا چھوڑ رکھا ہے، جو چاہو کر لو، پھر جانا تو تم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جھنجھوڑتے ہیں، ان کو تنبیہ کرتے ہیں
کہ اے میرے پیارے بندو، تم واپس آؤ اور گناہوں سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اور اگر سیلاب جیسی آفتوں کے اندر آدمی اگر مبتلا ہو جاتا ہے تو اس میں بھی اگر آدمی صبر شکر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنے والا ہے، تو وہ اگر سیلاب میں بہہ بھی گیا، شہید بھی ہو گیا، تو وہ پھر بھی کامیاب ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اپنا مضبوط رکھے ہوئے ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، فرائض واجبات پورے کرنے والا ہے، وہ اگر سیلاب کی بھی زد میں آ گیا تو پھر بھی وہ شہید ہے۔ وہ اگر اس کا گھر بھی گر گیا، اس کی کھیتی باڑی بھی تباہ ہو گئی، تو اس پر وہ اگر صبر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بن گیا، اس کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن گیا۔ لیکن ایسا شخص کہ جو پہلے اللہ تعالیٰ سے دور تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذرا جھنجھوڑا تو وہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا، تو پھر وہ تو خود ہی اپنی ہلاکت کو دعوت دینے والا ہے۔ تو اس لیے ایک تو ہمیں چاہیے کہ ایسی صورتحال دیکھ کر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے۔ جس طرح کسی نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اچانک آ جاتے ہو ہماری روح قبض کرنے کے لیے، کوئی ہمیں میسج، کوئی پیغام نہیں دیتے تاکہ ہم تیاری کر لیں۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہارے جو سفید بال آ جاتے ہیں یہ بھی میری طرف سے پیغام ہوتا ہے، تمہارے ہاں اولاد پیدا ہو گئی، تمہارا دوتا پوتا پیدا ہو گیا، یہ بھی ہماری طرف سے پیغام ہوتا ہے، تمہیں بخار ہو گیا، تمہیں کوئی بیماری آ گئی، تمہیں کوئی ٹھوکر آ گئی، تو یہ سارے میری طرف سے پیغام ہی ہوتے ہیں کہ میں عنقریب آنے والا ہوں۔ تو میں اتنے زیادہ پیغام بھیجتا ہوں، پھر بھی تم ان پیغامات کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے، اپنے بندوں کو جھنجھوڑنا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں اور اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم مضبوط کر لیں۔ اور جو کوئی ہمارے مسلمان بھائی سیلاب وغیرہ کی زد میں آ گئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ امداد کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو سیلاب کی زد میں آ گئے وہ اللہ تعالیٰ کے خدا نخواستہ کو گناہ گار بندے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے کوئی نافرمان بندے تھے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، جیسے چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ سیلاب کا پانی مسجدوں میں بھی تو آتا ہے، مسجدیں بھی گرتی ہیں، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، وہ چاہے تو پوری دنیا کو لپیٹ لے، ختم کر لے، اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا ہم کسی کے بارے میں یہ فیصلہ بالکل نہیں کر سکتے کہ جس علاقے میں زلزلہ آ گیا یا جس علاقے میں سیلاب آ گیا وہ خدا نہ خواستہ کوئی بڑے گناہ گار تھے، ہم بڑے نیک پارسا ہیں۔ وہ اگر اس سیلاب اور زلزلے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، صبر شکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کے درجات اور زیادہ بلند فرما دیے۔ تو اس لیے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق اور قرب حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر بیماری، ہر تکلیف، ہر مصیبت پریشانی یہ ضروری نہیں ہوتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہی ہے، بعض اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کے آتی ہے۔ جو مصیبت، جو پریشانی، جو زلزلہ، جو سیلاب، جو بھی چیز اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن گئی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے دوری کا ذریعہ بن گئی، جس کے بعد آدمی اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسی چیزوں کو دیکھ کر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے آپ کو اس طرح ڈھالیں کہ مصیبت، پریشانی، ہمارا سر درد، ہمارا بخار اور ہمیں جگہ جگہ پر ٹھوکریں، تاکہ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بن جائیں، ہماری درجات کے بلندی کا ذریعہ بن جائیں، ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائیں۔ اب صحابہ کرام کے دور کے اندر بھی وبا پھیلی، طاعون کی وبا پھیلی، جس میں 25-30 ہزار صحابہ کرام کا انتقال ہو گیا۔ 25-30 صحابہ کرام تقریباً تھے، وہ فوت ہو گئے طاعون کی بیماری کے اندر، وبا کے اندر۔ اب ہم کیا کہیں گے کہ نعوذ باللہ وہ کوئی گناہ گار تھے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، صحت، تندرستی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ بیماری دے کر آزماتے ہیں،
کوئی مصیبت پریشانی دے کر آزماتے ہیں کہ یہ بڑا صبر شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کسی کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر آزماتے ہیں۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، ہر بندہ ہر حالت میں امتحان نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھیں، بس ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم ذکر کریں گے، پھر موت کا مراقبہ ہوگا، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ اور سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا جائے گا، تو اس میں یہ تصور ہوگا کہ لا الہ الا اللہ۔ جب لا کہنا ہے تو گویا کہ ہم اپنے دل کی نجاست اور غلاظت کو پشت کے پیچھے اس طرح پھینک رہے ہیں۔ پھر الا اللہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا تعلق ہم اپنے دل میں گاڑ رہے ہیں۔ تو پھر الا اللہ کا ذکر، اللہ اللہ کا، پھر اللہ تعالیٰ کو دعائیہ انداز میں پکارا جائے گا۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے اپنے بزرگوں کو، اپنے مشائخ کو اور اپنے پرائے سب مسلمانوں کو اصالِ ثواب کر لیں، پھر انشاءاللہ ذکر شروع کرتے ہیں۔ سب ساتھی قبلے کی طرف ہو کر بیٹھیں۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے۔ سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے۔ سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے۔ اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ۔ یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض، نسألک ان تحیی قلوبنا وان تنور صدورنا بنور معرفتك ابدا سرمدا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ہو جائے اگر ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے جو ایک خدا میرے لیے ہے۔ ہو جائے اگر ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے جو ایک خدا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا ذکر اس کیفیت سے کریں گے کہ میری صرف زبان ہی نہیں، میرا پورا وجود اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، اور صرف میں ہی نہیں، میرے ساتھ مسجد کی در و دیوار، ہر چیز، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہے۔ جتنی محبت، شوق، پیار سے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیں گے،
اتنی اللہ تعالیٰ کی محبت، معرفت، پہچان حاصل ہوگی، اتنا دل میں سکون پیدا ہوگا، بہت ہی محبت اور شوق سے اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے۔ ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر عقبا کر کے دیکھ، ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ۔ کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ خواہشوں کے پیچھے چل کر اب ذرا کچھ سوچ لے، نفس راضی کر کے دیکھا، رب کو راضی کر کے دیکھ۔ عشق فانی کر کے دیکھا، عشق باقی کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب عشق سارے اللہ اللہ کر کے دیکھ۔ اللہ 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 لا اللہ 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 جل جلالہ عم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام دعائیہ انداز میں پکاریں گے کہ جس طرح کوئی بہت ہی مجبور اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے،
جس طرح کوئی آسمان سے گر پڑا یا کوئی جہاز میں سفر کر رہا ہے تو جہاز گرنے والا ہے، تو وہ کیسے اللہ تعالیٰ کو پکارے گا کہ یا اللہ تو ہی بچانے والا ہے؟ یا کوئی پانی میں ڈوب رہا ہے، پانی اس کی گردن تک پہنچ گیا، دائیں بائیں دنیا کا کوئی سہارا نہیں ہے، اب وہ دیکھتا ہے کہ صرف ایک ہی سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو وہ کیسے بے چینی کے ساتھ اضطراری کیفیت میں بے چین ہو کر اللہ تعالیٰ کو پکارے گا کہ یا اللہ تو ہی بچانے والا ہے۔ یقیناً ہم بھی گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے کہ یا اللہ ہمیں تو ہی بچانے والا ہے، ہمیں گناہوں سے، نفس اور شیطان سے ہمیں بچائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر جھولی پھیلائے ہوئے۔ رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں مولا تو نہ ہم کو بھول جا۔ الہی عبدک العاصی اتاک مقر بالذنوب وقد دعاک، ان تغفر فانت لذاک اہل وَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ۔ اللہ 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 جل جلالہ عم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ۔ گناہوں پہ ہوں شر
الہی در گزر کر دے، گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے، تیرے دینے سے اے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا، تیرے دینے سے اے اللہ تیرا تو کچھ نہ جائے گا، مگر بن جائے گا میرا، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے، کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا لے اپنا تو بندہ، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے، خطا کوئی نہیں چھوڑی کبھی عصیاں نہیں چھوڑا، خطا کوئی نہیں چھوڑی کبھی عصیاں نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی در گزر کر دے، خطائیں یاد کر کے آج میں آنسو بہاتا ہوں، خطائیں یاد کر کے آج میں آنسو بہاتا ہوں، تو رحمت کا بہا دریا، الہی در گزر کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، لیکن ہم نے موت کو یاد کرنا چھوڑ دیا، کاش کہ ہم موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے والے بن جائیں۔ موت کو یاد کرنے سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، دل کی سیاہی دور ہوتی ہے، دل میں عاجزی انکساری آتی ہے، اور آدمی کا تکبر ختم ہوتا ہے۔ تو اس لیے موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔
تھوڑی دیر کے لیے موت کا مراقبہ کرتے ہیں۔ سب ساتھی گردن کو ذرا جھکا کر اور آنکھوں کو بند کر کے اپنی اپنی موت کا تصور کیجیے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جو مہلت دے کر بھیجی تھی وہ مہلت ختم ہو چکی۔ موت کا فرشتہ آ گیا ہے میری روح قبض کرنے کے لیے، اور میں اس کو دیکھ کر ایک دم پریشان ہوں، اور دنیا میں ابھی تھوڑا سا اور رہنا چاہتا ہوں تاکہ میں توبہ استغفار کر لوں، اللہ تعالیٰ کو یاد کر لوں، معافی مانگ لوں، کچھ معاملات اپنے صاف کر لوں، لیکن اب مجھے ایک لمحے کا بھی وقت نہیں دیا جائے گا۔ موت کے فرشتے نے میری روح قبض کرنا شروع کی۔ سب سے پہلے میرے پاؤں سے، میری ٹانگوں سے میری روح کو نکالا، اور میرے پاؤں میری ٹانگیں بے جان ہو گئیں، اور میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا ہوں ہوش حواس سے، لیکن میں اپنی روح کو نکلتا دیکھ رہا ہوں، کچھ نہیں کر سکتا۔ آہستہ آہستہ میرا پورا جسم بے جان ہو گیا، روح کو نکال لیا گیا اور میں مر گیا۔ گھر والے، بیوی، بچے، دوست احباب جمع ہو گئے۔ میرے وہ گھر والے، دوست احباب جو ایک دن بھی میرے بغیر نہیں گزارنا چاہتے تھے، اب سب کی زبان پر یہی ہے کہ جلدی کرو، وقت تھوڑا ہے، جلدی کفن دفن کا انتظام کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے اعلان ہو رہے ہیں۔ پہلے میں لوگوں کے اعلان سنتا تھا، آج میرے مرنے کے اعلان کروائے جا رہے ہیں۔ اور پھر مجھے غسل دینے کے لیے تختے پر لٹا دیا گیا، اور وہ لباس جو میں بہت پسند کرتا تھا آج وہ کینچی سے کاٹ کر میرے جسم سے اتارا جا رہا ہے۔ اور میں اپنے جسم کو دوسروں سے چھپاتا تھا، بچاتا تھا، آج میں لوگوں کے رحم و کرم پر ہوں، دوسروں کے ہاتھوں میں ہوں، وہ مجھے الٹ پلٹ رہے ہیں، غسل دے رہے ہیں۔ اور پھر مجھے کفن پہنا دیا گیا اور میرے اوپر کافور ملا جا رہا ہے۔ میری میت کو تیار کر کے گھر کے صحن میں رکھ دیا گیا، اور وہ گھر جس کو میں اپنا گھر سمجھتا رہا، آج اس گھر سے میرا جنازہ اٹھنے والا ہے۔ جس گھر کو میں نے بنایا، میں نے سنوارا، سجایا، جس گھر میں نے زندگی گزاری، آج وہ گھر میں ہمیشہ ہمیشہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میرے بیوی، بچے، بہن، بھائی، دوست احباب، رشتہ دار جمع ہیں، کوئی بھی مجھے اپنے ساتھ آج گھر لے کر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی مجھے اپنے گھر رکھنے کے لیے آج تیار نہیں ہے۔ بس میری میت کو اٹھا لیا گیا، اور جن گلی محلوں میں میں چلا پھرتا تھا آج وہاں سے میری میت گزر رہی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا تھا کہ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، میں بہت طاقتور ہوں، آج میں لوگوں کے کندھوں کے اوپر سوار ہوں۔ لوگ میری میت کو دیکھ کر اچھے یا برے لفظوں میں یاد کر رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ کے دربار میں اچھی یا بری گواہی دے رہے ہیں۔ میری میت کو جنازگاہ میں پہنچا دیا گیا۔ وہاں لوگ پہلے سے جمع تھے، تیار تھے۔ امام صاحب نے میرا جنازہ پڑھایا اور بڑی تیزی کے ساتھ مجھے قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور وہاں قبر پہلے سے تیار ہے۔ میں قبرستان پہنچا، مجھے ہاتھوں ہاتھ لے کر قبر میں اتار دیا گیا، اور میں بزبان حال یہ کہہ رہا ہوں کہ شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم۔ میری قبر کو آہستہ آہستہ بند کر دیا گیا اور منو مٹی ڈال دی گئی، اور دوست احباب رشتہ دار تھوڑی دیر رکے، پھر واپس چلے گئے۔ اگر کھڑے بھی رہتے قبر پر تو ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ قبر کے اندر ایسی مخلوق سے میرا سامنا ہوا کہ جو مخلوق میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ فرشتوں نے سوال کر لیا کہ من ربک من نبیک ما دینک، اگر تو میں نے زندگی میں دنیا میں اپنے رب کو رب جانا اور اس کی مان کر زندگی گزاری، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اطاعت، فرمانبرداری میں زندگی گزاری، اور اپنے دین کو دین سمجھ کر اس پر چلا، تو میں درست جواب دے دوں گا۔ اگر خدا نہ خواستہ اپنی مرضی کی زندگی گزاری تو خطرہ ہے کہ کہیں یہ نہ کہہ دوں کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اگر خدا نہ خواستہ لا ادری کہہ دیا تو حشر تک مجھے مارا پیٹا جائے گا، اور قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑ دیے جائیں گے۔ سینکڑوں ہزاروں سال کے بعد قیامت برپا ہو گئی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ چلو قبروں سے اٹھو، اپنے رب کے دربار میں اپنے عملوں کا جا کر حساب دو۔ میں تھر تھر کانپ رہا ہوں، پسینے میں ڈوبا ہوا ہوں کہ آج میں اپنے رب کے دربار میں کیسے حاضر ہوں گا۔ آج میدان محشر میں میرے استاد بھی جمع ہیں، میرے والدین بھی ہیں، میرے بہن بھائی بیوی بچے بھی ہیں۔ آج کہیں میرے پول نہ کھل جائیں اور میرے پاس کوئی عمل نہیں کہ میں اپنے رب کے دربار میں پیش کر سکوں۔ گناہوں بھری زندگی لے کر اٹھ رہا ہوں، شرمندہ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے میرا بیڑا پار ہوگا۔ میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں جس پر میری بخشش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی بخشش ہوگی، اس کی رحمت غالب آئے گی، اس کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ حضور پاک کی رحمت سے امید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرما دیں گے، شفاعت فرما دیں گے، اور اس کے علاوہ کوئی آسرا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا رحمان یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا حنان یا اللہ،
या मन्नान या अल्लाह, या गफ्फार या अल्लाह, या सत्तार या अल्लाह, या अल्लाह या अल्लाह। प्यारे अल्लाह, आपके गुनाहगार बंदे आपके दरबार में हम हाजिर हैं। या अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। या अल्लाह हम अपनी गफलत का एतराफ़ करते हैं। या अल्लाह हम अपनी कमज़ोरी मानते हैं। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा दे। हम जानते हैं कि हमसे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं है। या अल्लाह हम जानते हैं कि आपसे बड़ा गफ़्फ़ार कोई नहीं है, आपसे बड़ा गफ़ूर रहमान और रहीम कोई नहीं है। या अल्लाह आपसे रहमत की उम्मीद लेकर आए हैं। या अल्लाह आप हमें मुआफ़ फरमा दीजिए, आप हम पर रहम फरमा दीजिए। या अल्लाह अपना ताल्लुक़ नसीब फरमा दीजिए, अपनी मारिफत अपनी पहचान नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह अपना क़ुर्ब नसीब फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह अपने प्यारे बंदों में हमें शामिल फरमा लीजिए। या अल्लाह हम इस काबिल नहीं हैं, हम इस काबिल नहीं हैं, अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में हमें भी शामिल फरमा लीजिए। प्यारे अल्लाह अपने नेक बंदों में हमें भी शामिल फरमा लीजिए। हम इस काबिल नहीं हैं, अपनी रहमत से या अल्लाह करम कर दीजिए, फ़ज़ल फरमा दीजिए, रहमत फरमा दीजिए। या अल्लाह अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क़ व मोहब्बत नसीब फरमा दीजिए, सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का शौक़ नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह गुनाहों से नफ़रत नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह जो शरीयत चाहती है वो हमारी तबीयत बना दीजिए। या अल्लाह जितनी हमारी ज़िंदगी है सेहत आफ़ियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाइए। जब हमारी उम्र पूरी हो जाए तो ईमान कामिल के साथ कलिमा तय्यबा ज़ुबान पर हो और मस्जिद नबवी में या अल्लाह मौत नसीब फरमाइए। या अल्लाह हरम पाक का जनाज़ा नसीब फरमा देना और हुजूर के कदमों में जन्नतुल बक़ी में दफन नसीब फरमा देना। प्यारे अल्लाह जितनी ज़िंदगी है हज व उम्रा की बार बार सआदत अता फरमाइए। या अल्लाह बार बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर मकबूल और बाअदब हाज़िरी नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह अपने घर की ज़ियारत करवा दीजिए, अपने घर का तवाफ़ नसीब फरमा दीजिए, अपने घर का दीदार नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह हम तेरे घर आना चाहते हैं। या अल्लाह या अल्लाह हम कमज़ोर तेरे बंदे हैं। आज हमें कोई कहे कि हम आपके घर आना चाहते हैं, या अल्लाह हम फ़ौरन उसको बुला लेंगे। या अल्लाह हम आपसे भी यही दरख्वास्त करते हैं कि हम आपके घर आना चाहते हैं, आपके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आना चाहते हैं। या अल्लाह हम पर भी करम फरमा दीजिए, हम पर भी फ़ज़ल फरमा दीजिए। या अल्लाह हम जानते हैं कि हम इस काबिल नहीं हैं, तेरा घर बड़ा पाकीज़ा है, वहाँ पर तेरे नबियों के सजदे हैं, तेरे नबियों की आहुज़ारियाँ हैं, तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर बड़ा पाकीज़ा है। हम गुनाहगार बंदे इस काबिल नहीं हैं। या अल्लाह अपनी रहमत से नसीब फरमा दीजिए, अपने करम से हाज़िरी नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह रहम करम वाला मुआमला फरमा दीजिए। या अल्लाह वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की, आलम इस्लाम के मुसलमानों की, फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों की हिफाजत मदद और नुसरत फरमा दीजिए। या अल्लाह इसराइलियों को और उनके हिमायतियों को तबाह बर्बाद फरमा दीजिए, निशान इबरत बना दीजिए। प्यारे अल्लाह हमारे मुल्क में जगह जगह सैलाब है। या अल्लाह अपने प्यारे बंदों के, या अल्लाह अपने बंदों के हाल पर रहम फरमा दीजिए। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हुजूर की उम्मत पर रहम फरमा दीजिए। या अल्लाह हर एक की जान माल की हिफाजत फरमाइए, घर बार की हर चीज़ की हिफाजत फरमाइए।
یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، رحم و کرم والا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ جن تیرے بندوں کا نقصان ہوا ہے ان کو صبر جمیل عطا فرمائیے، ان کو صبر، شکر، ہمت، حوصلہ نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کو اس کا نعم البدل عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کا نقصان اپنے خزانوں سے پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کی مدد اور نصرت فرمائیے۔ یا اللہ دوسرے مسلمانوں کو ان کا دست و بازو بننے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، ان کے ساتھ امداد کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں نیک بنا کر ہمیں اپنے والدین کے لیے، اپنے استادوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، ہمارے شاگردوں کو، ہماری اولادوں کو نیک بنا کر ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ یا اللہ ہمارے اس ادارے میں پوری دنیا میں جہاں جہاں طلباء دین پڑھ رہے ہیں، یا اللہ سب کو علم نافع عطا فرمائیے۔ یا اللہ سب سے اپنا پیارا دین کا کام لے لیجئے۔ یا اللہ سب کے گھروں میں اطمینان، سکون نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائیے۔ یا اللہ جتنے حضرات تشریف فرما ہیں ان کی بھی اور سب کی مشکلات آسان فرما دیجئے، روحانی جسمانی تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ سب ضرورتیں پوری فرما دیجئے، کسی کا محتاج نہ فرمائیے، اپنے در کا محتاج رکھیے، قرضوں سے خلاصی نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ اپنی طرف توجہ، اپنی طرف دھیان، اپنا تعلق نصیب فرما دیجئے، ہمیں نوافل کی کثرت، نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، ذکر اذکار کثرت سے کرنے کی، اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اور یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔